سرکار ایک سوال ہے کہ مطلب جیسے عورتوں کی ذکر کا حکم ہے مومن ہے، عورتوں کے لیے بھی ایسا کوئی حکم ہے مطلب عورتیں جو ہے وہ مومن یا ذکر کریں؟ نہ تو عورتوں کے لیے بھی ہے، ذکر کرنے والے عورتیں اور ذکر کرنے والے مرد اللہ تعالیٰ نے بہترین انعام ان کے لیے رکھا ہوا ہے، دونوں کے لیے والذاکرین والذاکرات۔ اور یہ جو مخلوق ہے نا یہ تو سب کے اندر ہے، خواہ عورت ہے یا مرد ہے۔ اچھا جی، یہ جو مخلوق لطائف ہے نا یہ سب کے اندر ہے۔ اچھا جی، اور یہ جب تمہارے لطائف، یہ انسان ہے تمہارے اندر۔ جی جی، ایک آیت میں اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کروٹے لیتے میرا ذکر کر، جی جی، ادھر یہ بھی ہے شادیاں بھی کر، کام کاج بھی کر، ہاں جی، ہر ویلے میرا ذکر بھی کر۔ آدمی الجھن میں پڑ گیا، ہاں جی، پھر بڑا سوچا لوگوں نے، ہاں جی، پھر کہنے لگے پھر ایسا ہوگا اٹھنے لگے تو یہ آیت پڑھ، بیٹھنے لگے یہ آیت پڑھ، سونے لگے یہ آیت پڑھ، تو کاروبار کرنے یہ آیت پڑھ، یہ سمجھا نا؟ او نہیں، اس نے کہا تو کاروبار بھی کر تو میرا ذکر بھی کر۔ اس نے کہا تو اس انسان کو ایک دفعہ جگا لے، پھر تو کام کاج کرنا، تیرے بچے ہیں اس کے بچے تو نہیں ہے نا، تو کام کاج کرنا وہ اللہ اللہ کرے گا، تو سونا وہ اللہ اللہ کرے گا، تو خرید و فروخت کرنا وہ اللہ اللہ کرے گا، اور تمہیں نیند آتی ہے اس کو نیند تو نہیں آتی ہے نا۔ وہ انسان سب کے اندر ہیں نا، جو بھی ان کو جگا لے، خواہ کوئی عورت ہے یا مرد۔ تو پھر وہ سارے انسان جب جاگ اٹھتے ہیں نا تو 7 ہک تو 9 ہک، 7 کا تو باقاعدہ قرآن مجید میں اور حدیثوں میں نام ہے ان کے، روح، قلب، سری، خفی، اخفا، اندھا، نفس، یہ 7 لطائف ہیں، 9 جزء ہیں، ان کا بھی قرآن مجید میں نام ہے، قلب سلیم، قلب منیب، قلب شہید، نفس ہمارا، لوامہ، ملیمہ، مطمئنہ، یہ ان کے نام ہے، یہ مخلوق ہیں تمہارے اندر نا۔ ایک وقت گوشت پاک کی 9 آدمی نے دعوت پکائی، ایک ہی وقت میں پکائی۔ آدمی سوچتا ہے 9 جگہ کیسے چلے گئے جی، وہ جسم نہیں گیا، وہ جسم کے اندر کی مخلوقیں گئی نہ ادھر۔ اگر ایک وقت میں 9 گھر کے کھانا کھایا، اٹھی بھی ہوں گی، بیٹھی بھی ہوں گی، باتیں بھی کریں ہوں گی، تو جس میں اٹھنے بیٹھنے باتوں کی طاقت ہے تو نماز میں یہی کچھ ہے نا۔ وہ کہتے ہیں درویش کی نماز عرش مولا میں ہوتی ہے، وہ جسم عرش مولا میں نہیں جاتا، وہ جسم کے اندر کی چیز عرش مولا میں جاتی ہے نا۔ تو ثواب کس کو ملتا ہے؟ جس کی ہے۔ ایک دفعہ لوگوں نے کہا مجدد صاحب کو، میں نے آپ کو فلاں خانے کعبے میں دیکھا، فرمانے لگا میں نہیں گیا۔ دوسرے نے کہا اسی دن حضور پاک کے روزے پہ دیکھا، میں نہیں گیا۔ تیسرے نے کہا اسی دن غوث پاک کے روزے پہ دیکھا، فرمانے لگے میں نہیں گیا۔ تو لوگوں نے پوچھا پھر کیا تھا؟ فرمانے لگے میرا اندر تھا۔ اور جب حضور پاک موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے تو موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے نا، تو اوپر پہنچے تو وہاں بھی موجود تھے نا، تو کیا تھا نا، یہی چیزیں تھی نا۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ جب تم درباروں میں جاتے ہو جی جی، تو کچھ فیض ہوتا تبھی جانتے ہو نا۔ آپ اس میں فیض کیا ہے؟ جی فیض زندے سے ہوتا ہے، مردے سے فیض نہیں ہوتا ہے۔ صحیح بات، ہاں؟ زندے کے پاس جاؤ، اس کی تعظیم کرو۔ صحیح۔ اب رہا سوال، اس نے اپنے ان انسانوں کو زندہ کر لیا نا، اصل تو یہ ہے نا، یہ تو نقل ہے، یہ تو مٹی ہو جائے گا۔ ہاں جی، اس نے اصلی انسانوں کو زندہ کر لیا۔ بھائی جو اوپر بیت المعمور میں چلا جاتا ہے، یہاں سے خانے کعبہ میں چلا جاتا ہے، اس نے اپنی مخلوقوں کو زندہ کر لیا۔ وہ قبر میں چلا گیا، اسی مخلوق کی قبر میں بیٹھ کے اللہ اللہ کری ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، لوگوں کو فیض پہنچا رہی ہیں، تو وہ مردہ کدھر ہے؟ صرف تم دیکھ نہیں سکتے نا، ہے تو وہ زندہ، کھاتا پیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے۔ بے شک۔